جی میرا سوال یہ ہے، اسلام مذہب میں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اسلام مذہب میں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس پر ہماری کافی ویڈیو بن چکی ہیں۔ آئیے اس میں کچھ نئے طریقے سے ہم بات کرتے ہیں جو بالکل صحیح دلیل کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کی انترآتما یہ جانتی ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، پوری کائنات کا مالک ایک ہے، وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پیدا کی ہوئی چیز کو مٹنا ہے، مرنا ہے۔ ساری کائنات فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ اللہ تعالیٰ لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ تو جب وہ اس کائنات کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ عقل پر زور ڈال کر ذرا سوچیں اور غور کریں۔ اس نے یہ دنیا انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، پریکشا لینے کے لیے بنائی ہے۔ زندگی کا سب کو سمے دیتا ہے، وہ اپنی رچنا کو انسان کے اندر بناتا ہے۔ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، یہ تمام ساری چیزیں انسان کے اندر بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ موت تک چھوٹ دیتا ہے انسان کو، اچھے کرم کر یا برے کرم کر۔ موت کے بعد پھر جیسے جس نے کرم کیے ہیں اسے ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد، مرنے کے بعد جب انسان مٹی مل گیا تو وہ کیسے زندہ ہوگا، تو یاد رکھیں سائنس کو آج یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر انسان کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں۔ 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے کہ انسانوں کے، ہر انسان کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات سائنس کو آج معلوم ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید میں کما بیش 1500 برس پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، مٹی میں سے کیسے زندہ ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار میں بنایا تھا، گندے پانی کے قطرے سے۔ اور تمہیں زندہ کرنے کی کیا بات ہے، جو تمہارے انگلیوں کے پور پور ہیں، جو فنگر پرنٹس ہیں، انگوٹھے کے نشان، وہ بھی تمہارے وہی ہوں گے ہیں۔ یعنی اپنے شریر کو چیک کر لو، تمہارے جو فنگر پرنٹس، انگوٹھے کے نشان ہیں، وہی ہوں گے۔ تو اس چیز سے معلوم ہوا کہ یہ آج سائنس نے پتہ لگایا ہے کہ سب کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے مالک نے، جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ بات کما بیش 1500 برس پہلے ہی جو ہے فرما دی اور اشارہ کر دیا کہ سب کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، اور جب یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، مالک اس کا ایک ہے، تو اس کے ہر سمے دھرتی پر ایک ہی پیغام رہتا ہے۔ اب جو دل سے اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ اس کو سچی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس کو اسلام میں کہا گیا ہے ہدایت دینا۔ ہدایت کا مطلب جس نے انسان کو بنایا ہے وہ اس کو اپنی سچی راہ دکھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، جیسے دل سے کوئی اس کی کھوج کرتا ہے اسی کو وہ راہ دکھا دیتا ہے، اور جس کو راہ دکھاتا ہے پھر وہی سمجھ جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ باقی ہم دیکھیں دنیا گمراہ انسانوں سے بھری پڑی ہے، کوئی کسی راستے پہ چل رہا ہے، کوئی کسی راستے پہ چل رہا ہے، کوئی کسی راستے پہ چل رہا ہے، اور اس قدر۔ اور یاد رکھیں جو لوگ دھرم کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں اور بھٹکا رہے ہیں، ان کا اس میں پیچھے کوئی نہ کوئی لکھن ہوتا ہے، یا تو پیسہ کمانا ہوتا ہے، دنیا بٹورنا ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی ظلم جاستی سے بھری ہوئی ہے، بھر چکی ہے۔ تو یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ سچا گیان بتانے کے علاوہ لوگوں کو غلط دشا میں بھٹکاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید اس کائنات کے مالک کی آخری ہدایت ہے، سچی راہ دکھانے والی انسانوں کو آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ جو پچھلی کتابیں آئی تھیں ہر زمانے میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ہادی سمجھانے والا آیا اور ان کو کتابیں اور صحیفے دیے گئے۔ تو اب قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جتنی پہلے کتاب آئی تھی ان سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے، لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے۔ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا قیامت تک، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے
تو آج ہم دیکھیں جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوٹ دی ہوئی ہے موت تک کے لیے، پھر جیسے کرم کیے ہیں ویسا ہی بدلہ پائے گا مرنے کے بعد۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، پنڈت کہتے ہیں کہ ہندو دھرم سب سے سچا دھرم ہے، اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہندو دھرم سچا دھرم ہے، اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، جو دھرم سمجھ میں نہ آئے وہ کیا سچا دھرم ہے؟ جو دھرم سمجھ میں نہ آئے وہ کیا سچا دھرم ہے؟ اور ہندو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، پہلے تو زیادہ تر لوگوں کو یہی نہیں پتہ۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو بھٹکانا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں۔ اب 33 کروڑ کی بات تو انہوں نے کر دی، 33 کروڑ کو چھوڑیے آپ، 25 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے نام نہیں گنوا پائیں گے یہ۔ اب ہم دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ 33 کروڑ دیوتا ہیں، اور ایک دیوتا کو راضی کرنے کے لیے ایک دن چاہیے۔ 33 کروڑ دیوتاؤں کو راضی کرو گے تب تمہارا کام بنے گا، جب تم کامیاب ہوگے۔ اب ذرا عقل سے ذرا سوچو، ایمانداری سے بتاؤ، ایک دیوتا کو راضی کرنے کے لیے ایک دن چاہیے، تو 33 کروڑ دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے 33 کروڑ دن چاہیے۔ 33 کروڑ دن کا لگاؤ حساب کتنے سال بنیں گے؟ کیا اتنے سال کی انسان کی زندگی ہے؟ تو کتنا بڑا شیطانی دھوکہ ہے یہ۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ جلدی سے جلدی سچائی کو پہچانیں اور صحیح دھرم کو جانیں، اور اپنے آپ کو موت کے بعد کی بربادی سے بچائیں، کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی ہے، یہ بیکار نہیں چل رہی ہے۔ جو گمراہی لے کر جائے گا، جو دھرتی پر غلط دھرم پہ چل کے جائے گا، موت کے بعد نرک کی آگ میں جلایا جائے گا، پھر اسے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس دھرتی پر انسانوں کی جو بھیڑ ہے، سب سے زیادہ انسان سب سے بڑی لاپرواہی کس سمبندھ میں کرتے ہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا، سب سے بڑی لاپرواہی اس دھرتی پر دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سمبندھ میں کرتے ہیں۔ جس نے انہیں بنایا ہے اس کی کھوج ٹھیک سے نہیں کرتے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دھرتی پر زیادہ تر اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں اور گمراہوں کی بھیڑ ہے۔ یہ دنیا کا بڑا عجیب نسہ ہے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو یہ سوچ کر رہتا ہے دنیا میں جیسے دنیا اسے کبھی چھوڑنی ہی نہ ہو۔ سچائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر اندرونی حساب سے اسے اپنی موت کا کوئی ہوش نہیں رہتا کہ مجھے بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جبکہ دماغ کے اوپری ہوش سے جانتا ہے، غفلت کے ہوش سے، کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے دنیا چھوڑ کے اسے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ تو یہ بڑا عجیب نسہ ہے بھائی۔ اب جو انسان اللہ کی کھوج کرے گا، دنیا کی سچائی پر غور کرے گا، لوگوں کی موت پر غور کرے گا، یہ اتنے لوگ مر گئے، یہ مرنے مٹنے کا جہان ہے، جس دن میری موت آئے گی جو کچھ میں دنیا میں لگا پڑا ہوں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو میرے جیون کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، جس مالک نے پیدا کیا ہے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ تو جو انسان کھوج کرے گا شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سچی راہ دکھائے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی سچی راہ دکھائے گا، جس کو ہدایت دے گا، اسے 4 کام کرنے کی ہدایت دے گا، توفیق دے گا۔ پہلا ہے تو اللہ نے کہا والعصر میں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے والعصر کے حساب سے 4 عمل کو کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، سب نقصان میں ہیں، سب خسارے میں ہیں۔ یہ کائنات کا مالک اس بات کو بتا رہا ہے قرآن میں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سب گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں، سوائے ان کے جو 4 کام کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، بن دیکھے اللہ پر ایمان لائیں کہ اس کائنات کا مالک اس سنسار کی چیزوں میں سے
کوئی نہیں ہے، یہ سب اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب سے اوپر ہے وہ نراکار، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اور وہ ایک ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سب اس کے سامنے محتاج ہیں، بے بس ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں، اسی کی بادشاہت دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ جب وہ موت بھیجتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، دکھ بھیجتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، پریشانی بھیجتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، مصیبت بھیجتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، وہ ایک بنانے والا ہے، باقی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، بنائی ہوئی چیز کو وہ مٹائے گا، وہ اپنے باقی رہنے میں، اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی اس کی ہر بنائی ہوئی چیز اپنے زندہ رہنے میں اللہ کی محتاج ہے، اس کی محتاج ہے، وہ اپنے زندہ رہنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس نے موت کو پیدا کیا ہے، اور اس کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ اگر تم اللہ کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرو گے، چاہے وہ مورتی ہو یا قبر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، جو بھی جتنی لوگ پوجا کر رہے ہیں دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ خدا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ سب سے الگ اور نرالا ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، وہ زندہ ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اسی نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے، وہ روز دن نکالتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، یہ ساری ویوستھا ہواؤں کو چلاتا ہے حساب سے، سردی گرمی حساب سے کرتا ہے، یہ ساری ویوستھا اللہ ہی نے سنبھال رکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ پہلی شرط ہے الا الذین آمنوا، دل سے اللہ پر ایمان لاؤ، اور جتنی اس کی شرطیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، جنت پر ایمان لاؤ، جہنم پر ایمان لاؤ، کہ دیکھو اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تمہاری پریکشا لے رہا ہے، تمہیں زندگی کا ایک سمے دے دیا ہے اور موت تک چھوٹ دے دی ہے، اچھا کرم کرنے والے کو جو اللہ کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے آئے گا، اسے جنت کا انعام عطا فرمائے گا، اور جو دھرتی پر ظلم جاستی کر کے اسی جیون کو سب کچھ سمجھ کر کے اللہ پہ یقین نہ کر کے کہ میرا ایک مالک ہے جو سزا دے گا مجھے، ظلم جاستی کرتا رہا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو یاد رکھیں سب کچھ یہیں چھوڑ کے مرے گا، جو کچھ دنیا میں بٹور کے مرے گا، اور پھر موت کے بعد خالی ہاتھ جائے گا اور پھر نرک کی آگ میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کرو، اچھے عمل، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، تو نیک عمل کرو، اچھے کرم کرو۔ اللہ تعالیٰ دھرتی پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر، جنت کا گھر انہی لوگوں کے لیے بنایا ہے جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ تو پہلی شرط اللہ پر ایمان لائیں، دوسری شرط نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، جس رچنا پہ اس نے ہمیں بنایا ہے اس رچنا کے تحت جیون جئیں، اچھائی پہ چلیں، برائی پہ نہ چلیں، اور تیسری ہے وتواصوا بالحق، اللہ کا حق پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ جاگ گئے ہو تو پھر اوروں کو بھی جگاؤ، انہیں بھی اللہ کی طرف لاؤ، انہیں بھی جو ہے شیطان کے پھندے سے باہر نکالو، خود بھی نکلو، خود بھی جنت کی تیاری کرو، اوروں کو بھی جنت میں لے جانے کی تیاری کرو، خود بھی جہنم سے بچو، اوروں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور پھر وتواصوا بالصبر، پھر جو دنیا دھوکے کی ہے، جو دنیا دھوکے کا گھر ہے، جو دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، جہاں رات دن ہر وقت خطروں میں انسان گھرا ہوا ہے، اس دنیا سے محبت نہ کرو، وتواصوا بالصبر، اس دنیا کی محبت سے صبر کرو۔ ہاں، یہاں پر کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، تو دنیا کی محبت دل میں نہ بسائیں، صبر کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے اندر یہ چار کام انشاءاللہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر دل سے ایمان لاتا ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا، اور نیک عمل کرتا ہے، اور پھر اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے، اور پھر دنیا پر صبر کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب ہم سمجھیں جو انسان سچائی پہ چل کے جائے گا، مومن بن کے جائے گا، ایمان والا، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے ہی بنائی ہے، یاد رکھیں۔ تو جب مر کے جائے گا تو قبر میں جو ہے 3 سوال ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ قبر کا معاملہ ہے، دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو مردوں کو جو ہے جلا دیتے ہیں، تو یہ شریر کا معاملہ نہیں ہے، آتما کا معاملہ ہے۔
روح کا معاملہ ہے۔ تو جہاں پر جو ہے انسان کی روح جاتی ہے وہاں پر جو ہے سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کس دین پہ چل کے آیا، اپنی منمانی کے طریقے پہ چل کے زندگی جی کے آیا یا اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر زندگی جی کے آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا نا، چاہے تو اپنی منمانی کر یا میرے طریقے پہ آ جا۔ اگر دنیا میں تو میری مرضی پوری کرے گا تو میں جنت میں تیری مرضی پوری کروں گا، اگر تو دنیا میں میری مرضی پوری نہیں کرے گا، اپنی مرضی پہ چلے گا، تو پھر میں تجھے جہنم میں جھونکوں گا مرنے کے بعد۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے پیدا کیا گیا ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہم بغیر مالک کے نہیں ہیں، اور ہماری سمجھداری اسی میں ہے کہ جب دنیا میں آنا ہماری بس میں نہیں ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو اپنی زندگی جینے کی راہیں طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ جب دنیا میں مرنا ہمارے بس میں نہیں ہے تو زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس نے جیون کی شروعات کرائی ہے، اسی سے جانیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس کی جو چاہت ہے، اس کی جو مرضی ہے، وہ اسلام مذہب کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو۔ تو تیرا دین کیا ہے، اس سے کہا جائے گا، جب وہ جواب دے گا من ربو کا، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، میں نے اللہ کی کھوج کر کے دنیا میں اسلام کو پہچانا اپنی رچنا کے دوارا، تو اسلام کو میں نے پایا کہ میرے بنانے والے کا سچا جو قانون ہے وہ اسلام ہے۔ اور پھر کس کی امت میں ہے؟ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہم سب ان کی امت میں ہیں۔ تو اگر اس نے 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، تو جب وہ تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے، اگر دنیا میں محنت کر کے گیا ہے، صحیح ہوش میں آ کر گیا ہے، اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، تو بالکل صحیح جواب دے گا۔ تو اس کے سامنے جب وہ جواب دے دیتا ہے صحیح، تو اس کے سامنے دوزخ کو، جہنم کو کھولا جاتا ہے کہ دوزخ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں، بھیانک منظر ہوتا ہے۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا، جو تیرے اندر اللہ نے رچنا بنائی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اللہ کی کھوج کی، دنیا میں تجھے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دنیا میں تجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اللہ کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے آیا، اللہ نے تجھے دوزخ کی کتنی بڑی مصیبت سے بچایا۔ تو پہلے وہ جہنم کا منظر دیکھ کر بہت گھبرائے گا، لیکن جب اس سے کہا جائے گا کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا تو بڑا خوش ہوگا۔ پھر اس کے سامنے جنت کا منظر کھولا جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، اللہ تیرا مالک ہے، اللہ نے تیرا امتحان لینے کے لیے دنیا اور شیطان کو ذریعہ بنایا تھا، تو اس ٹیسٹ میں پاس ہوا، تو نے اپنی رب کی طرف دھیان لگایا، دنیا میں غور کیا، دنیا کا دھوکہ پہچانا، اب تو انعام کا حقدار ہے، کیونکہ تو نے اپنے مالک کے حکموں پر چلنے کی محنت کی، دنیا کے اندر اپنے مالک کے حکموں پر چلنے کی تو نے محنت کی۔ تو پھر اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی اس نے سچائی پہ چلنے میں دکھ اٹھائے، تکلیف اٹھائی، سارے دکھ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر سکھ جنم لیتا ہے، بہار جنم لیتی ہے، ہمیشہ کے لیے خوشیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ مالک ہے، اپنے بندے کو خوش کرنا جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں جب بدکار انسان مرتا ہے تو اب دیکھیے مومن جو گیا دنیا سے، اس نے دنیا سے محبت نہ کی، دنیا میں دل نہ لگایا، دنیا کا دھوکہ پہچانا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھا، اپنے مالک کو راضی کرنا اپنے جیون کا مقصد بنایا، تو دنیا میں اس طرح سے وہ جیتا رہا جیسے وہ اجنبی ہے، اور سچائی کے ہوش میں جیتا رہا، ایمان سینے میں لیے گھومتا رہا، تو انشاءاللہ اس کے لیے موت کے بعد بڑا اچھا انجام ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ سے ایمان مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو بے شک یہی ہے وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر۔ پھر وہ دنیا میں اجنبیوں کی طرح رہتا ہے، پھر اس کے اندر نہ کوئی حرص ہے، نہ ہوس ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ جاستی کرتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے میں ہر برائی سے بچنا ہوتا ہے۔
تو پھر انشاءاللہ اس کے بدلے میں وہ موت کے بعد جنت پائے گا۔ اور جو انسان بدکار مرتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جب اس سے قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، وہ صحیح جواب نہیں دیتا ہے، پھر اس کے سامنے جنت کا حسین منظر کھولا جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے گارے مٹی کی دنیا کے چکر میں اپنے مالک کی نافرمانی کی، دنیا میں ہیں، اللہ نے تجھے اس جنت سے محروم کر دیا۔ ہاں، اندازہ لگائیں کہ تو اس گارے مٹی کی دنیا میں ہی جو ہے لگا رہا، تیرے سامنے لوگ مرتے رہے، تجھے سمجھانے والے بہت آئے، مگر تو نے کوئی غور نہ کیا، تو نے اپنے رب کی طرف دھیان نہ دیا کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ماں کے پیٹ میں مجھے کسی نے بنایا ہے، یہ آنکھ، ناک، کان، میری آنکھوں کے اندر روشنی کسی نے رکھی ہے، میرا کوئی مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس نے مجھے بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے، تو میرا مقصد اسے راضی کرنا ہے۔ تو اپنے اہنکار میں پھرتا رہا، اپنی منمانی کرتا رہا، گارے مٹی کی دنیا کے چکر میں تو نے سب کچھ، اپنی عقل کی طاقتیں، سب کچھ، جان مال، سب کچھ اسی پہ لگا دیا، آج وہ تیرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا، اب چل اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف۔ اگر تو اللہ کو راضی کر کے آتا تو جنت کا حسین منظر دیکھ، یہ ہمیشہ کا جیون ہے، تو اس کو پاتا ہیں۔ ہاں، پھر اس کے سامنے دوزخ کا منظر کھولا جاتا ہے، وہ دیکھ کر بڑا روتا ہے اور گھبراتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو اللہ پر شک کرتا رہا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ پر شک کرتا رہا، تو اللہ کی طرف نہ آیا، اور شک پر ہی تو مرا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تو شک پر ہی اٹھے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس 4 دن کی دنیا کے چکر میں اگر ہم نے جہنم کو کمایا تو ہم نے کیا کمایا بھائی؟ کچھ تو ہم غور کریں کم سے کم، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، کون ہمیشہ رہے گا؟ اگر موت نہ آتی تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی سوچنے کی، اس لیے ہم سوچیں، ہمارا ایک مالک ہے، اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات پر ہر ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے، وہ سب کا حال جانتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ہدایت مانگیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی کھوج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک کسوٹی پردان کرتا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کو جاننے کی اسے سمجھ دیتا ہے، یعنی اس کے دماغ اور سمجھ کو سچی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میرے دماغ میں خیال آیا کہ قرآن کے حساب سے تو زیادہ تر لوگ اس دھرتی پر غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو میں پٹری سے اترنے لگا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جو ہے پٹری سے اترنے لگا، کیونکہ جب تک روشن راہ سیدھی سیدھی دکھائی دیتی رہے گی، جیسے مثال کے طور پہ کوہرا پڑ رہا ہے، جتنا انسان کو دکھے گا اتنا انسان چلے گا، اندھیرے میں جب زیادہ اندھیرا ہو جائے گا تو رک جائے گا۔ تو اسی پرکار سے جو روشنی دکھائی دے رہی ہے، ایسے ہی سمجھ کی روشنی ہے، اس کائنات کی سچائی، اس کائنات پہ غور کرنا، موت کے بعد جیون کیسے ہے، یہ سمجھنا کہ دنیا کا سسٹم ادھورا ہے، یہاں ظلم جاسی ہو رہی ہے، تو اس کائنات جو بنائی ہے اللہ نے، یہ کائنات جو ہے امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، پریکشا لینے کے لیے بنائی ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پہ ہر آدمی اپنی منمانی کر رہا ہے، تو یہ دنیا اللہ کی طرف سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ دوسرا، اس کائنات کا مالک ایک کیسے ہے؟ تو آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت کی کتاب، سچی راہ دکھانے والی کتاب قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید ہر طرح سے انسان کی عقل کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ جیسے ہی قرآن میں کہا گیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے، سب کو بدلہ دے گا، سب کا مالک ہے وہ۔ تو یہ دنیا اس کی طرف سے امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹ لینے کی جگہ ہے، نہ کہ فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ دوسری بات، اس کائنات کا مالک ایک کیسے ہے، اس کا بھی جواب دیا گیا قرآن میں۔ اگر دو خدا بھی ہوتے تو ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا، ایک دوسرے کے سنگھاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، اس کائنات کی ویوستھا میں گڑبڑی ہوتی، خرابی آتی، ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ایک ہوا کو چلاتا، دوسرا روک دیتا، تو یہ کائنات چل نہیں پاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عقل کو صحیح دلیل دیتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ تو میں نے پھر دماغ لگایا اور سوچا کہ یار قرآن کے حساب سے تو اس دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کے ناشکرے ہیں، تو اصل میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر سے اللہ سے تعلق بنا،
तो मैं जब पटरी से उतरने लगा, मेरा दिमाग थोड़ा सा डिसबैलेंस ख़राब होने लगा कि यार इतनी बड़ी पब्लिक है, भीड़ है ये इंसानों की, और ये गुमराह है। तो इतनी भीड़ जो है, जो गुमराही का रास्ता तो जहन्नुम का रास्ता है, हैं? तो अब अल्लाह ताला अपनी कुरान की आयतें सामने लाता है और समझाता है कि ए ईमान वालो, हैं, ए ईमान वालो, धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह हैं। अगर तुम इनका कहा मानोगे तो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देंगे। फिर मुझे एक आगे बढ़ने की राह मिली। यानी कि जब ये आयत सुनी कि ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, तो बेशक कायनात का बनाने वाला इस बात को कह रहा है कि ज़्यादातर लोग गुमराह हैं। और एक आयत में कहा गया है कि हमने बहुत से जिन और इंसानों को जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है, हैं? जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। जो लोग आज हम देख रहे हैं धरती पर फसाद फैला रहे हैं, जिनके शरीर के अंगों से बुराई ही छलकती है, जिनका मकसद है इंसानियत को तबाह करना, इंसानी शक्ल में शैतान हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने ईमान वालों को छांटने के लिए बनाई है। तो याद रखें, सही धर्म पर चलने वाला इस कायनात की हकीकत पर गौर करेगा और ये जान लेगा कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। असल जीवन का मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना है। वो धरती पे फसाद नहीं फैलाएगा। जो धर्म का चोला ओढ़कर धरती पे फसाद फैला रहा है, असल में वो सही धर्म पे है ही नहीं, वो धोखे में जी रहा है। वो खुद अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है और औरों को भी बर्बाद करता है धरती पर फसाद फैला करके। जिस डाली पर जितना मोटा फल होता है, मान लो आम के पेड़ पर जिस डाली पर जितना मोटा फल होता है वो उतनी ही झुकी हुई होती है। तो इंसान जितना नेक होता है, जितना सच्चाई के होश में आता है, अल्लाह ताला को पहचानता है, उतना ही अल्लाह के सामने झुक जाता है, अपने आप को छोटा समझता है, अपनी हैसियत अल्लाह के सामने याद रखता है, उतना ही अपने आप को बेकार समझता है और लोगों को इज्जत देता है। और जो जितना बिगड़ा हुआ होगा, जिस डाली पर फल ना होगा, वो डाली उठी हुई होती है। तो जिसके अंदर कोई नेकी ना होगी, भलाई ना होगी, वो अपने अहंकार में रहेगा, अल्लाह की मर्ज़ी पर नहीं आएगा और अपने आप को वो बना हुआ कहेगा मैं बढ़िया हूँ, लेकिन असल में वही बिगड़ा हुआ होगा। याद रखें। तो इसलिए दुनिया एक धोखा है, यहाँ दिखता कुछ है, होता कुछ है। ये दुनिया अल्लाह की तरफ से फ़ैसले की जगह नहीं है, इम्तिहान की जगह है। सबका टेस्ट चल रहे हैं, सबकी परीक्षा हो रही है। मौत के बाद आज जो लोग धरती पर फसाद फैला रहे हैं और अपने आप को बढ़िया समझ रहे हैं, अनकरीब मौत के बाद अल्लाह ताला जिसने जैसा फसाद फैलाया उसकी औकात उसे दिखाने वाला है कि उसने दुनिया में क्या किया, और जहन्नुम की आग में उसकी औकात उसे दिखाएगा। तो याद रखें, धरती पर जो जितना फसाद फैला रहा है सब अल्लाह की नज़रों के सामने है। अल्लाह ताला सबको देख रहा है। धरती पर जो जितना फसाद फैला रहा है, अल्लाह ने मौत तक इम्तिहान की छूट दे रखी है। मौत के बाद हर फसादी को, हर धरती पर फसाद फैलाने वाले को अल्लाह उसकी औकात जहन्नुम में दिखाने वाला है। क्योंकि जो खुद बुरा होता है वो दूसरों को बुरा समझता है और अपने आप को बढ़िया समझता है। तो बेशक अल्लाह ताला हर इंसान के कर्मों के हिसाब से उसका फ़ैसला करने वाला है और उसको बताने वाला है कि तू क्या है। अल्लाह ताला के यहाँ इंसान का मर्तबा माल, दौलत, सेहत, ताकत से नहीं है, काले रंग गोरे रंग से नहीं है, वल्कन उसके कर्मों के हिसाब से है। जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो जहन्नुमी है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, नेक कर्म करेंगे, धरती पर फसाद ना फैलाएंगे, वो जन्नत में जाने वाले हैं और जन्नत में हमेशा रहेंगे। अब भाई ये ज़िंदगी इम्तिहान है, ना जन्नत दिखाई दे रही है, ना अल्लाह दिखाई दे रहा है। अब जो जी जान से मेहनत करेगा, अपना जान माल सब कुछ अल्लाह के लिए लगाएगा, अल्लाह की खोज में तकलीफ़ उठाएगा, अल्लाह उसी को समझाएगा सच्चाई। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ, क्या लोगों की बात समझ में नहीं आती कि सारी जानदार चीज़ों में सिर्फ इंसान का इम्तिहान है धरती पर। धरती की सारी खाने पीने की नेमतें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं, जैसे केला है, सेब है, कितनी सारी नेमतें हैं कि इंसानों में वो बिकती हैं। इंसान की बरकत से जानवर भी खा लेते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, कोई और जानवर कपड़े नहीं पहनते। तरक्की करने का मादा दिया, जन्नत के शौक़ रखे हैं।
آج انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، پہلے کچے مکان، پھر اینٹ، پھر ٹیل پتھر، اگڑم جھگڑم، انسان دنیا میں کتنی ترقی کر رہا ہے۔ جانور جیسے 10,000 سال پہلے یا 50,000 سال پہلے رہا کرتے تھے، وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں۔ چڑیا جیسے پہلے رہا کرتی تھی، وہ آج بھی ایسی رہ رہی ہے۔ مگر انسان کتنی ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنت کے شوق رکھے ہیں، مگر ان شوقوں کو انسان یہیں پورا کرنا چاہتا ہے، جو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت کے شوق اللہ کو بھلا کر یہاں پورے کرنے کی کوشش کی تو انسان کبھی نہ اپنے شوق پورے کر پائے گا، پیاسا مر جائے گا اور موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھنا، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس کو پہچانو، اور وہ ہے اسلام۔ جو لوگ اس اسلام مذہب کے طریقے سے اپنے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جیون کا مقصد جان چکے ہیں، سچائی کو پہچان چکے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں، جلدی سے اللہ کی سچائی کو پہچانو، اللہ کو راضی کرو، تاکہ اس زندگی کے امتحان میں پاس ہو سکو، کیونکہ موت کے بعد ہمیشہ کی ہار جیت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر اس امتحان میں پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نظریے میں، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جیون، جنت کا جیون، اللہ کی نعمتیں سب فری میں، مزے کا جیون، ہمیشہ کی جیت کا فیصلہ، مزے کا جیون ملنے والا ہے۔ اگر اس امتحان میں ہار گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کی زندگی، نرک کی آگ میں، جہنم میں، تباہی کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں۔ اس لیے محنت کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ یہ زندگی بہت بیکار ہے، بہت ناپیدار ہے، پتہ نہیں کب کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے اور کب ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کریں۔ اللہ تعالیٰ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لگ بھگ جو ہے سبھی لوگ بھگوان کو کسی نہ کسی روپ میں مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو کسی بھی روپ میں نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیا کی کوئی آکار والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جو سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ آج جو لوگ سچائی کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آج جو لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، ان کو غلط سمجھ رہے ہیں، ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمارے بھلائی کے لیے کر رہے تھے، مگر ہم ہی اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے۔ جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیونکہ اللہ کی سچائی کو جانتے ہیں، اس لیے دنیا کے سارے انسانوں کا درد رکھتے ہیں، اسلام کے دشمنوں کا بھی، کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس لیے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ آج جو لوگ ان سے دشمنی نبھا رہے ہیں، انہیں عنقریب موت پر معلوم پڑ جائے گا کہ وہ ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہے تھے اور ہم اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اس لیے جس نے اللہ کے دین سے دشمنی کی، اس کی تباہی اور بربادی ہمیشہ کے لیے پھرنے والی ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، موت آنے والی ہے، یہاں سے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن مجید سے اس کائنات کی حقیقت کو پہچانو۔ اس دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ اوپر پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ اگر قرآن مجید کا علم حاصل کرو گے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھو گے، تو تم اس دنیا کے دھوکے کو سمجھو گے۔ دنیا میں کتنی مثالیں ایسی ہیں جو غلط ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہ مثال غلط ہے کہ مول سے زیادہ بیاج پیارا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہم ہندوؤں میں، مسلمانوں میں عام دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام مذہب میں بیاج دینا، بیاج لینا حرام ہے، غلط ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی مثالوں سے بچنا چاہیے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ خود سمجھیں گے کہ دھرتی پر کیا چیز غلط پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو آدمی اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، جو آدمی اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی عزت اور حیا، یعنی کہ عزت اور حیا والا ہو، اسے بدبخت عورت سکیارہ کہتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اسے بدنصیب عورت سکیارہ کہتی ہے، سکیارہ ہے۔ اور ایک اچھی عورت کیا کہے گی کہ میرا آدمی حیا دار ہے، عزت دار ہے، میری عزت کا خیال رکھتا ہے۔ ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے۔ تو جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو اس کے دوارا آپ سمجھیں گے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ قرآن کا ایک نام ہے فرقان، جس کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کو چیک کرنے والی چیز۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔
تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں، تاکہ ایسی اچھی باتوں کی ویڈیو جب بھی بنا کر ہم نہیں بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور بھئی علم کو، گیان کو لگاتار حاصل کرتے رہیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو کو لگاتار دیکھیں، کیونکہ علم، گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے کہ ہم آپ کو پلا دیں آپ کو آ جائے گا۔ اللہ کا علم تو دھیرے دھیرے لگاتار سیکھنا پڑے گا، جب جا کر انشاءاللہ ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان بنے گا۔ اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔